ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور ایک ٹائم تھا جب ایس سی او کانفرنس میں شمولیت کے لیے پاکستان نے بہت جشن منایا تھا اور اب پاکستان نمائندگی کرنے جا رہا ہے، کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیے بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اصل میں تھوڑا سا ہمیں ہسٹری کو ریکال کرنا پڑے گا. دیکھیے جتنی بھی بڑی بین الاقوامی ادارے تھے، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن تھا، آپ نے دیکھا آرگنائزیشن آف اسلامک یونیورسٹی کانفرنس تھی، پھر آپ نے دیکھا عرب لیگ تھی، پھر آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی موومنٹ تھی نان الائنڈ موومنٹ. یہ سارے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. سارے تو میں نہیں کہوں گا کہ ارریلیونٹ ہو گئے، لیکن اکثر ارریلیونٹ ہو گئے، کیونکہ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور لبنان میں اب کیا ہو رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن چپ ہے. چپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ گوترس صاحب بہت چلا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے بند کر دے اس کو، لیکن کچھ سن نہیں رہا ان کی. اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ امریکہ کی آنکھ کے اشارے پہ چلنے والا ایک ادارہ ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہے گا، اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی امریکہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے دے گا یونائٹڈ نیشن کے فورم پر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا نان الائنڈ موومنٹ ایک وقت میں بہت بڑی موومنٹ کے طور پہ سامنے آئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ فڈل آؤٹ ہو گئی. اور اب آ جائیے جناب، ریجنل آرگنائزیشن جب سے بننی شروع ہوئی ہیں تو ایک نئی قوت اختیار کرتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آزیان جو ہے، ایسوسی ایشن آف ایسٹ ایشین نیشنز، اس نے آپ دیکھیے اس نے کتنا کام کیا اپنے رکن ممالک کے لیے. انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ سارے اس میں شامل ہیں. بے پناہ کام ہوا ہے. اسی طرح سے آر سی او جو ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن تھی، جس کے ہم رکن ہیں، اور اب یہ ایس سی او، سنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو فورم کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا فورم ہے. کیوں؟ اس کی بھی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی شیئر کرنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ ایک سوچ بہت دیر سے موجود ہے کہ امریکہ کی جو اجارہ ہے پوری دنیا کے اوپر، اس کو ختم کیا جائے. امریکی ڈالر کی جو ڈومیننس ہے دنیا کی ٹریڈ میں، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ آبجیکٹو تو بہت بڑے ہیں. اسی حوالے سے پھر ہم نے ایک بازگشت سنی تھی کہ شاید ایک دوسرا بلاک بن رہا ہے جس کو چائنا اور رشیا جو ہے وہ لیڈ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، آئی کین بی پروون رانگ لیٹر، بٹ میں کنوکشن سے یہ سمجھتا ہوں کہ آر سی او جو ہے دس از دا بگننگ ٹورڈز دیٹ آبجیکٹو. اسی لیے اس کی سگنیفیکنس اور بڑھ جاتی ہے. اگر بھارت کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں اپنے فارن منسٹر کو نہیں بھیجتا، لیکن وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس پوری صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا جائے یا کوئی مائلیج لے جائے یا اس کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے. تو اس لیے انہوں نے بھیجا کہ مانیٹر کریں کم از کم. ٹھیک ہے جی. چائنا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان. ابھی ہم اسکرین پہ ہمارے دکھا بھی رہے تھے یہ. یقینی طور پہ 11 سال کے بعد یہ کسی بھی چائنیز پرائم منسٹر کا پاکستان آنا جو ہے اٹ از ویری سگنیفیکنٹ. اسی طرح سے 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو، جب آپ کے اور ہمارے عبدالعزیز خان صاحب کی حکومت کا دھرنا چل رہا تھا، تو وہ ملاقات، وہ وزٹ جو ہے، وہ دورہ انہوں نے ملتوی کروا دیا تھا. ان کی وجوہات اس وقت بھی وہ بیان نہیں کر پائے تھے، اور اب جب احتجاج کرنے چلے ہیں، جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس میں بھی سوائے ضد کے اور کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. اتنا بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے اندر، اتنے 9 کے قریب پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے. تو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ موقع کی نزاکت بھی دیکھنی چاہیے. اپنی پارٹی انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ اور اپنے ذاتی انٹرسٹ سے اوپر بھی دنیا بستی ہے جہاں تک ملک کا تعلق ہے. تو پاکستان کی خاطر میرے خیال سے اگر تھوڑا سا یہ جیسچر دکھایا جاتا ہے کہ اس ایونٹ کو ہونے لے دیں. پاکستان بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، احتجاج بھی یہی ہیں، سارے احتجاج ہوتے رہیں گے. اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو 2 دن ایونٹ جاری رہے گا، معاشی تجارتی لحاظ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے کتنا یہ میں اسی کے اوپر آنا چاہتا ہوں. پہلے ہم اپنی وہ بات مکمل کر لیں کہ انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں، جو بنیادی فلسفی ہے نا ایس سی او کے پیچھے، وہ تو یہی ہے کہ ریجنلی آپس میں پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جائے، تاکہ وہ جس سیکنڈ ورلڈ اسٹرانگر بلاک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی طرف بڑھا جا سکے. ایز سچ آپ دیکھیے ایس سی او میں ہم ہیں، روس ہے، چائنا ہے اور بھارت ہے. یہ چاروں ملک دنیا کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے ملک ہیں. لہٰذا اگر آپ اس کو منڈی کے اعتبار سے دیکھیں، تب بھی یہ آپس میں ٹریڈ ان کی جو ہے وہ کسی بھی لیول تک جا سکتی ہے.
پاور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ ڈیفنس میں چلے جائیں, آئی ٹی میں چلے جائیں, جس بھی سیکٹر میں آپ دیکھیں یہ 4 ملک ہی آپس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو پہلے اس فورم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ نشستاً گفتن برخاستاً, آپ آئے, بیٹھے, ملے, بات چیت کی, کوئی فیصلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, گھر چلے گئے. تو اس فورم کو میرے خیال سے فعال بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر وہ آبجیکٹو حاصل کیے جائیں جس کے لیے یہ یعنی ادارہ یعنی تنظیم جو ہے وہ تشکیل پائی تھی اور جس کے لیے یہ اجلاس ہو رہا ہے. کہا تو جا رہا ہے کہ بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سا کام ہو رہا ہے, بہت سا کام ہو چکا ہے, بہت سا کام ابھی ہونا باقی ہے. ہم اکانومی کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم سٹیبل ہو گئے ہیں, وی آر ان دا پروسیس. لہٰذا ہمیں ہر تمام وہ راستے ایکسپلور کرنے ہیں جس سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملے, اور جب ہم اکنامکلی سٹیبل ہوں گے تو یقینی طور پہ ہم یعنی پولیٹیکلی بھی سٹیبل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ایس سی او جو ہے جس کی بنیاد روس اور چائنا نے رکھی تھی 2001 میں, اور اس کے بعد سے اس کے ممبران کی تعداد بھی بڑی ہے. اس میں افغانستان کو ایک آبزرور کا سٹیٹس دیا گیا تھا, لیکن چونکہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس وقت جو حکومت ہے وہاں عبوری حکومت جو ہے وہ اپنی پریویس حکومت کو تسلیم نہیں کرتی ہے, اس لیے ان کی کمٹمنٹس کے تحت پھر ان کو بلایا بھی نہیں جا رہا ہے. تو 2021 کے بعد سے ان کو کسی نے نہیں بلایا, انوائٹ ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں جناب اس کانفرنس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہاں دیکھیے پہلا اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ تو ہے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کو. دوسرا ہے کانفلکٹ ریزولوشن. تیسرا ہے اکنامک کوآپریشن اینڈ گلوبل گورننس. اور چوتھا ہے کلائمیٹ ایکشن اینڈ سسٹینیبلٹی. آپ دیکھیں اگر آپ اس کے آبجیکٹیو دیکھیں تو بہت نوبل ہیں. آپ اس کے آبجیکٹیو دیکھیں تو عوام الناس ان ملکوں میں جتنی بھی لوگ بستے ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کے ایک اچھے مستقبل کے لیے یہ سارے ٹارگیٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کانفرنس میں. جو ڈالر کی میں نے مونوپلی کی بات کی وہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی تھی وہ پہلے ہو رہی تھی ڈالر میں. اگر آپ کو یاد ہو وہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت آئل کی جو سیل ہے اس کو بھی جوڑ دیا گیا تھا ڈالر کی باسکٹ کے ساتھ, اس نے بھی بہت تباہی کی ہے. تو اب میرے خیال سے کچھ لوگوں نے, کچھ ممالک نے تو آپس میں شروع کر دی ہے. مثلا رشیا اور چائنا جو ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرتے ہیں, یعنی اس کو آپ دوسرا نام دے سکتے ہیں کہ یہ بارٹر ٹریڈ ہے کہ آپ مجھ سے لیں چیزیں, میں آپ سے لوں چیزیں اور بیلنس آؤٹ ہو جائیں بعد میں. تو بائلیٹرل ٹریڈ ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے اس ریجن کے تمام ملکوں کے لیے کہ باہمی تجارت کو فروغ دیں اور ڈالر سے نجات حاصل کریں جتنی جلدی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بے پناہ لیول کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان بھی اب چائنا کے ساتھ جو ہے لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے آلموسٹ ریڈی ہے. ہم بھی اب ڈالر سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ہماری امپورٹ جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. اس لیے ہمیں اس ڈالر سے نجات اگر ملے گی تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا. اچھا بخاری صاحب, اب انڈیا بھی آ رہا ہے اس اجلاس میں, کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے. انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب, وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, لیکن اس سے قبل کوئی میٹنگ نہیں کی پاکستان کے ساتھ. تو پھر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں تو جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے وہاں پر بہت ساری سائیڈ لائن کے اوپر آپس میں بھی میٹنگیں ہوتی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹس کی, اور بائیلیٹرل میٹنگ بھی ہوتی ہیں ہوسٹ کنٹری کے ساتھ. چائنا سمیت بہت سارے ملکوں کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہو رہا ہے, ان کے ساتھ نہیں. لیکن انڈیا جو ہے اس نے نہ اس کو آپٹ کیا ہے نہ اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے. لہذا جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کا فائدہ تو نہیں ہونے جا رہا, یہ ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے پاس یہاں آ گئے ہوئے ہیں. ان کے یعنی یہاں موجودگی میں 2 کام ہونے ہیں. ایک تو بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی, وہ تو ہونی ہی ہونی ہے, لیکن گوادر ایئرپورٹ کا باقاعدہ افتتاح جس کو کہتے ہیں نا جی ورچوئل ہوگا وہ, لیکن ہوگا افتتاح اس کا. گوادر ایئرپورٹ از اے ویری ہیوج ایئرپورٹ. اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم. اچھا بخاری صاحب, اب اس کانفرنس میں ایران بھی شامل ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران کی اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ان کے لیے کیا ایس سی او کانفرنس میں کیا ہو سکتا ہے, کوئی ڈسکشن ہوگی اس معاملے پر بھی؟ جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اگر آپ مجھے اپنا پہلا جواب مکمل کر لیں دیں
وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ ہے کیا. ہاں گوادر ایئرپورٹ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گوادر ایئرپورٹ جو ہے یہ 4,300 ایکڑ رقبے پر واقع ہے، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ 17 مربع کلومیٹر جو ہے یہ اس کا ہے، جس میں اس کا جو رن وے ہے اس کی لمبائی جو ہے 3,658 میٹر ہے، جو پاکستان میں تمام ایئرپورٹ سے بڑا ہے. اور اس کی وڈتھ جو ہے یعنی چوڑائی جو ہے وہ 75 میٹر ہے. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس میں کیپیسٹی ہوگی کہ یہاں پر تمام بڑے جہاز جو پاکستان کے اکثر ایئرپورٹس پر نہیں اتر سکتے ہیں، لینڈ کر سکتے ہیں، وہ یہاں ایئر بس A380 بھی آئے گی یہاں، بوئنگ 747 بھی اور 748 بھی لینڈ کر سکے گا. دیٹ وے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ. میں گیا تھا گوادر تو میں دیکھ کے آیا ہوں یہ ایئرپورٹ. وہ اس وقت بھی، حالانکہ بہت بنیادی اسٹرکچر تھا اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے میسو ایئرپورٹ. اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ نمبر آف فلائٹس جو انٹرنیشنل ٹچ ڈاؤن کریں گے جب یہ مکمل کمیشن ہو جائے گا تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ دیر ول بی مور دین کراچی ایئرپورٹ، مور دین لاہور ایئرپورٹ، مور دین اسلام آباد ایئرپورٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ عربین سی میں ہے گوادر پورٹ جو ہے، اور گوادر پورٹ پہلے مرحلے میں 3 برس بن کے کمیشن ہو چکی ہوئی ہیں، آلموسٹ چوتھی جو ہے وہ کمیشن ہو رہی ہے. لیکن اس کے فیز 1 میں 2030 تک 50 برتھ بننی ہے. اس میں ذرا تصور کریں کتنا بڑا ہونے جا رہا ہے. اور 2037 تک یہ تعداد برتھس کی جو ہے، جہاں آگے جہاز لنگر انداز ہوتا ہے، جہاں لوڈ ان لوڈ ہوتا ہے، وہ 100 تک پہنچ جائے گی فیز 2 میں. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے میسو پورٹ سٹی ود اے میسو ایئرپورٹ. اور آپ تصور کریں کہ جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو وہاں کی لوکل پاپولیشن کو کس قدر جاب ملیں گے، کتنی بے روزگاری جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. ایران کے حوالے سے آپ نے یقینی طور پر اس وقت جتنی بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل فورمز جتنے بھی ہیں، وہاں پر غزہ کی بات تو ہو رہی ہے، کیونکہ جو اسرائیل کے ماموز وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل سٹیک پر ہے، اور مسلمان ممالک اس لیے کرتے ہیں کہ شکار جو ہے اس کا اسرائیل کا، وہ مسلمان پہلے غزہ کی پٹی میں تھے، اب لبنان میں ہیں، شام میں ہیں، یمن میں ہیں. آپ کو پتہ جس طرح کی یلغار اسرائیل وہاں کرتا ہے. لیکن اس کانفرنس میں بھی یقینی طور پہ اس کا ذکر ہوگا. اور میں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اپنی تقریر کے دوران غزہ اور کشمیر کے اوپر جو گفتگو کی ہے، وہ اس سے پہلے میں نے اتنی کمپریہنسو گفتگو نہیں سنی. وہ یہاں پروجیکٹ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے کافی پیدل کیا بالکل پیدل ہے، ورنہ وہ تقریر جو ہے اس میں بے پناہ پوائنٹ ایسے تھے جن کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، تو اس کانفرنس میں بھی یقینی طور پہ غزہ کی بات ہوگی. ایران کو ان تمام انٹرنیشنل فورمز پر اپنا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ بھی کرنا ہے، اور یہ توقع بھی رکھنی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اس کی کاز کو. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیوں کا ہم آئیں گے غزہ کے اوپر بات جب کریں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کی جو ہے وہ بات کریں گے. تو ایس سی او جو ہے وہ انشاءاللہ ایک کامیاب کانفرنس ثابت ہوگی، یقینی طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے ایک اور بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ چائنا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی وزٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہے، تو وہ ایک دن زیادہ ٹھہر رہے ہیں. تو اس دوران میں کافی سارے ایم او یوز بھی سائن ہونے ہیں، اور جب کبھی بھی ٹاپ لیڈرشپ آتی ہے چائنا سے، یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک اچھا پیغام بھی لے کے آتی ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت مثبت نکلتے ہیں.